مزاح سے اجتناب، حسن تدبیر، مزاح، حسن اخلاق اور عورتوں کی خواہشات کی اتباع میں اس حد تک آگے بڑھنا کہ بیوی کے اخلاق متاثر ہوں اور اس کی ہیبت دل سے نکل جائے، حسن معاشرت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے، بلکہ ان امور میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اس طرح کہ جب بھی کوئی غیر شرعی حرکت دیکھے تو ناراض ہو جائے، ورنہ منکرات پر اعانت کا دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کا اس قدر مطیع ہو کہ اس کے چشم و ابرو کے اشاروں کا منتظر رہے تو اللہ اسے دوزخ میں اوندھا گرا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی مرضی کے خلاف کیا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ کسی دانشور کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ عورتوں سے مشورہ لو اور جو کچھ وہ کہیں اس کے خلاف عمل کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تعس عبد الزوجہ، بیوی کا غلام بدبخت ہوا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ شخص نے اپنی بیوی کی بیجا ناز برداری کی اور اس کی خواہشات کی حد سے زیادہ اتباع نے اسے بیوی کا غلام بنا دیا۔ اس شخص کی بدقسمتی میں کیا شبہ ہے جسے اللہ نے مالک بنایا ہو اور وہ اپنے عمل سے مملوک بن گیا ہو۔ اپنے اس عمل سے اس نے شیطان کی اتباع بھی کی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں شیطان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلَيْغَيْرَنَّ خَلْقَ اللہ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 119۔ اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے۔ وَلَأَمْرَنَّهُنَّ فَلَيْغَيْرُنَّ خَلْقَ اللہ، مرد کا حق یہ تھا کہ اس کی اتباع کی جائے، نہ یہ کہ وہ عورت کا تابع بنے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر کیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 34، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ ایک آیت میں شوہر کے لیے لفظ سید یعنی آقا استعمال کیا گیا ہے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدِهَا لَدَى الْبَابِ، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 25، اور دونوں نے عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا۔ اپنے آپ کو سید سے غلام اور مدبو سے تابع بنانے کا مطلب یہ ہے گویا اس نے باری تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی۔ عورت نفس کی طرح ہے، اگر تم اس کی لگام ڈھیلی کر دو تو وہ شوخی کرے اور تمہیں گھسیٹ لے جائے، اور اگر لگام سختی سے پکڑے رکھو تو قابو میں رہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کا اکرام کرو تو وہ تمہیں ذلیل کریں گی، اور ذلیل کرو تو وہ تمہاری عزت کریں گی، عورت، نوکر اور بنتی۔ مطلب یہ ہے کہ صرف نرمی اور اکرام کافی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی سختی اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ توازن برقرار رہے۔ عرب کی عورتیں اپنے بیٹوں کو شوہروں کی جرت کی آزمائش کا یہ طریقہ بتلایا کرتی تھیں کہ اس کے نیزے کی انی توڑ دینا، اگر اس پر وہ خاموش رہے تو اس کی ڈھال پر گوشت کاٹنا، اس پر بھی نہ بولے تو اس کی تلوار سے ہڈیاں توڑنا، اگر وہ تمہاری ان تمام حرکتوں پر خاموش رہے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہارا گدھا ہے، اس پر پالان رکھو اور خوب سواری کرو۔ عرب کی عورتیں اپنی بیٹیوں کو شوہروں کی جرت کی آزمائش کا یہ طریقہ بتلایا کرتی تھیں کہ اس کے نیزے کی انی توڑ دینا، اگر اس پر وہ خاموش رہے تو اس کی ڈھال پر گوشت کاٹنا، اس پر بھی نہ بولے تو اس کی تلوار سے ہڈیاں توڑنا، اگر وہ تمہاری ان تمام حرکتوں پر خاموش رہے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہارا گدھا ہے، اس پر پالان رکھو اور خوب سواری کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زمین و آسمان سب اعتدال کے ساتھ قائم ہیں، اگر ذرا بھی اعتدال
اعتدال سے انحراف کریں تو زیر و زبر ہو جائیں۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ عورت کی موافقت اور مخالفت میں اعتدال کی راہ اپنائے رہے اور ہر بات میں حق کی اتباع کرے تاکہ عورتوں کے شر سے محفوظ رہے۔ ان کا شر واضح ہے اور فریب میں یہ شیطان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ عام طور پر عورتوں کے مزاج میں بدخلقی اور کم عقلی کے عناصر زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کے سلسلے میں لطف و مروت کے ساتھ تدبیر و سیاست بھی ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب على عصم من 100 غراب، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نیک عورت ایسی ہے جیسے 100 کوؤں میں سفید پیٹ کا کوا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی تھیں ان میں یہ نصیحت بھی تھی کہ بیٹے بری عورتوں سے بچتے رہنا، وہ تجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں گی۔ شریر عورتوں سے بھی اجتناب کرنا، وہ تجھے خیر کی طرف نہیں بلائیں گی۔ نیک عورتوں سے ڈرتے رہنا۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، 3 بلاؤں سے پناہ مانگو، ان میں سے ایک بری عورت ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، فَإِنَّهَا الْمَشِيبَةَ قَبْلَ الشَّيْبِ۔ یہ ابو منصور دیلمی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ وہ وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں بری عورت کی یہ تعریف کی گئی ہے، ان حضرت ذتک وان غبت عنها خانتک۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جب تو ان کے پاس ہو تو تجھے تکلیف پہنچائے اور جب تو اس کے پاس نہ ہو تو وہ تیری خیانت کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کی بنا پر اپنی ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا، ان کن صواحباتی یوسف، تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والیاں ہو، یعنی تم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامت سے منع کر رہی ہو۔ تمہارا یہ منع کرنا حق سے اعراض اور خواہش نفس کی اتباع کرنے کے مترادف ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے امامت کے لیے فرمایا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد بہت کمزور دل رکھتے ہیں، وہ جب آپ کی جگہ خالی دیکھیں گے تو بے تاب ہو جائیں گے۔ اس پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا راز فاش کر دیا تو قرآن پاک نے اس سلسلے میں سخت موقف اختیار کیا اور یہ ہدایت فرمائی، ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 4، اے پیغمبر کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، اس واقعے کی تفصیل بھی بخاری وغیرہ میں اس طرح منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد کھڑے کھڑے ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے۔ ایک روز تشریف لے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس معمول سے کچھ زیادہ ٹھہرے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے شہد پیش کیا، آپ نے نوش فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر رشک آیا، میں نے حفصہ سے کہا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں تو وہ یہ کہے کہ آپ نے مغافیر نوش فرمایا ہے۔ مغافیر ایک گوند ہے جس میں بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے، چنانچہ آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا میں نے تو شہد پیا ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا شاید کوئی مکھی اس کے درخت پر بیٹھ گئی ہو اور اس کا رس چوس لیا ہو۔ آپ نے قسم کھائی اور ارشاد فرمایا کہ میں اب شہد نہ پیوں گا، اور اس خیال سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو تکلیف نہ ہو یہ تاکید بھی فرمائی کہ اس واقعے کا اظہار نہ کرنا، مگر انہوں نے دوسروں سے کہہ دیا۔ باری تعالی نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع فرمایا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، لا یفلح قوم تملکہم امرأت، یہ بخاری نحوہ کی حدیث ہے جس ان ابی بکرہ رضی اللہ عنہ
وہ قوم فلاحیاب نہیں ہو سکتی جس کی زمام کار عورت کے ہاتھ میں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے جب انہیں کسی بات پر جواب دیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم گھر کے کونے میں ایک کھلونے کی طرح ہو، اگر ہمیں تمہاری ضرورت ہوئی تو ہم کھیلیں گے، ورنہ تم خاموش بیٹھی رہا کرو۔ اس پوری تفصیل کا ماحصل یہ ہے کہ عورتوں میں شر بھی ہے اور کمزوری بھی ہے۔ شر کا علاج یہ ہے کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے، اور کمزوری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جتنا مرض ہو اسی قدر علاج کیا جائے۔ طبیب حاذق مرض کے مطابق علاج تجویز کرتا ہے۔ مرد بھی عورت کے حق میں طبیب حاذق ہے۔ اسے چاہیے کہ پہلے عورت کے امراض کی صحیح تشخیص کرے اور اس کے لیے دوا کی اتنی ہی مقدار تجویز کرے جو اس کے حق میں بہتر اور اس کے مرض کے لیے مفید ہو۔